الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ناقص واوی کے باب فاعل یفعل، فاعل یفعل، اور ناقص یائی کے باب فاعل یفعل اور فعل یفعل کے بارے میں۔ ان چار ابواب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور یہ کتاب کے مطابق 31ویں سبق میں یہ گفتگو ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ناقص واوی کا باب فاعل یفعل۔ ناقص واوی باب فاعل یفعل۔ راضیہ یرضا، اس کی مثال ہے ہمارے پاس راضیہ یرضا۔ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ماضی معلوم کیسے بنتا ہے۔ ماضی معلوم یہ ہے ہمارے پاس راضیہ۔ ممکن ہے آپ سوال کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقص واوی ہے، یعنی اس کے لام الفعل میں واو تھی جبکہ ہمیں تو یا نظر آ رہی ہے، تو ہم بتائیں گے اس کی اصل راضی وا تھا، راضی وا تھا۔ چونکہ واو کلمہ کی ایک طرف میں واقع ہوئی ہے اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ مکسور ہے، اس پہ زیر ہے، تو واو کو ہم یا میں چینج کر دیں گے۔ جب بھی واو کلمہ کی ایک طرف میں واقع ہو اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہو یعنی اس پہ زیر ہو تو واو کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے، واو کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے، تو ہم پڑھیں گے راضی یا۔ اس کے بعد کسی کے اس طرح بنیں گے راضیہ، راضیہ، رضو، راضیت، راضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا۔ ابھی آ جائیں یہ رضو کیا تھا اصل میں؟ جو تیسرا صیغہ رضو ہے اصل میں کیا تھا؟ رضو اصل میں کیا تھا؟ اس کا بتاتے ہیں، اصل میں راضیو تھا، راضیو تھا۔ یا پہ ضمہ ثقیل یعنی اس کا پڑھا جانا عربوں کے لیے مشکل ہے، ہم نے واد کی حرکت کو گرا کے اس ضمے کو واد پہ رکھ دیا، کیا بن گیا؟ رضیو۔ دو حرف ساکن جمع ہو گئے، ایک یا اور ایک واو۔ واو ہے جمع کا اور ضمیر ہے، یا حرف علت ہے، تو جب دو ساکن جمع ہو گئے تو ہمارے پاس قاعدہ ہے جب التقاء ساکنن ہو جائے، جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو گرا دیا، کیا بن گیا ہمارے پاس؟ رضو۔ یہ ہمارے پاس ماضی معلوم کے صیغے اس کے بن گئے۔ ابھی آ جائیں اس کے ماضی مجہول کے صیغوں کی طرف۔ ماضی مجہول کیا ہے؟ روضیہ، روضیہ۔ یہ بالکل جیسے رومیہ ہم نے بنایا، رما سے رومیہ، اسی طرح جیسے راضیہ سے روضیہ ہم نے بنا دیا۔ شروع میں ہم فتح ضمہ دے دیتے ہیں فاعل فعل کو، اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں، بن گیا روضیہ، روضیہ، رضو۔ اور پھر پڑھیں گے رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا۔ اس کا طریقہ پیچھے گزر چکا ہے، فلا نعید، ہم اس کا اعادہ بھی نہیں کریں گے۔ ابھی آ جائیں مستقبل معلوم کی طرف۔ مضارع معلوم یہ بنے گا یرضا، یرضا۔ اصل میں کیا تھا؟ یرضا یو تھا، یرضا یو تھا۔ جو یا ہے اس پہ حرکت ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ یا متحرک، اس سے حرف علت متحرک، اس سے پہلے والا حرف اگر مفتوح ہو
یعنی اس پہ زبر ہو تو ہم حرف علت کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. یہاں پہ یا پہ حرکت ضمہ تھی یعنی اس پہ پیش تھی، اس سے پہلے والے حرف پہ فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو ہم اس یا کو الف میں چینج کر دیں گے اور پڑھیں گے یرضا. یرضا یرضیانی یرضون، ترضا ترضیانی یرضین، ترضا ترضیانی ترضون ترضین ترضیانی ترضین ارضا نرضا. ابھی ادھر جو بات ہے وہ یہ ہے جو قابل غور ہے، مضارع کا 10واں اور 12واں صیغہ وہ ایک ہی ہے، ترضینا ترضینا. واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، اور یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث مخاطبہ کے لیے بھی، یعنی 12واں صیغہ. جو 12واں صیغہ ہے اس کا وزن کیا ہے؟ تفعلنا. تفعلنا یہ اپنی اصل کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن جب ترضینا 10ویں صیغے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی اصل تھی ترضینا. ترضینا ٹھیک ہے. یا پہ حرکت، اس سے پہلے والے پہ فتحہ یعنی زبر، تو ہم اس یا کو الف میں چینج کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ ترضینا. ٹھیک، ترضینا. تو یہاں پہ 2 ساکن جمع ہو گئے، الف اور یا. تو یا چونکہ ضمیر کی ہے اس کو ہم نہیں گرائیں گے، الف جو ہے حرف علت ہے تو اس کو ہم گرا دیں گے. کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ ترضینا. ہم نے یہاں پہ لام الفعل کو حذف کیا ہے، اس کا وزن کیا بنے گا؟ تفعینا. تفعینا. تو یہ فرق ہے. ترضینا جو 10ویں صیغے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ لام الفعل محذوف ہے، اس کا وزن ہے تفعینا. اور جو ترضینا 12ویں صیغے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ اپنی اصل پہ باقی ہے، اس کا وزن ہے تفعلنا. ابھی آ جائیں آپ مستقبل مجہول کی طرف، مضارع مجہول کی طرف. یہ بنے گا یرضا، یدعا کی طرح، یرضا یرضیانی یرضونا. یہ ہم نے جن بحثوں کو ہم نے پہلے بتا دیا ہے اس طرح کی گزری ہیں، ان کا ہم اعادہ نہیں کریں گے. لیکن یرضا یرضیانی یرضونا یہ ہم نے پیچھے یدعا میں بتایا تھا، یہ اس کی اصل اس طرح بنے گی یرضا یونا. تو یا پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، حرکت ہے، اس سے پہلے والے پہ فتحہ ہے، تو کیا اس کی اصل بن جائے گی؟ اس کی اصل بن جائے گی یرضا یونا. یہ بن جائے گا چونکہ یا پہ ضمہ ہے اور پہلے والے پہ فتحہ ہے، ہم اس کو الف میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا یرضاونا. اس حرف علت کو گرا دیں گے، پیچھے بچے گا یرضاونا. یہ پیچھے ہم باتیں بتا چکے ہیں اس لیے ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے. یرضاونا، یرضا یرضیانی یرضونا، ترضا ترضیانی یرضینا، ترضا ترضیانی ترضونا ترضینا، ترضیانی ترضینا، ارضا اور نرضا. یہ پورے 14 صیغے ہو گئے. ابھی آ جائیں آپ ناقص یائی باب فاعلہ یفعلو کی طرف. یہ تھا ناقص واوی باب فاعلہ یفعلو. ابھی آ جائیں آپ ناقص یائی باب فاعلہ یفعلو. ناقص یائی باب فاعلہ یفعلو. خشیہ یخشا. ٹھیک، خاشیہ کا جو ماضی معلوم ہے وہ راضیہ کی طرح ہی ہے. خشیہ خشیہ، خشو، خشیت، خشیہ خشیہ، خشو، خشیت،
خشیتا خشینا خشیتا خشیتما خشیتم خشیتی خشیتما خشیتن خشیتو خشینا. اس کا جو مضارع معلوم ہے اس کو بھی ہم اعادہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یرضا کی طرح بنے گا، یخشا یخشیانی یخشونا تخشا تخشیانی یخشینا تخشا تخشیانی تخشونا تخشینا تخشیانی تخشینا اخشا نخشا، بالکل یرضا کی طرح ساری بحث بنے گی۔ اور اسی طرح سے مجہول کے صیغے بھی ایسے بنیں گے، خوشیہ رضیہ کی طرح، اور جو مضارع مجہول کا صیغہ ہے وہ بھی یخشا بنے گا یرضا کی طرح، تو اس کو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ آ جائیں ناقص واوی باب فاعلا یفعلو کی طرف۔ واوی باب فاعلا یفعلو رخا یرخو، عفوا فاعل یفعلو راخو و یرخو، راخو و یرخو، اس کو راخوا راخوا رخو رخوت رخوتا رخونا رخوتا رخوتما رخوتم رخوتے رخوتما رخوتنا رخوتو رخونا، بالکل سمپل سے ہی یہ چلتا جائے گا۔ بس کیا کہتے ہیں، تیسرے صیغے میں اعلال ہوگا، رخوو تھا اصل میں، راخو وہ، واو پہ ضمہ سکیل، ہا کا ضمہ گرا کے، یعنی ہا کی پہ خا کی پیش گرا کے واو کا جو پیش ہے خا کو دے دیں گے، بن جائے گا رخوو، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، جو حرف علت ہے اس کو گرا دیں گے، بن جائے گا رخو۔ بس ادھر ایک اعلال جاری ہوگا، باقی سارے صیغے سمپل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی جاری نہیں ہوگی۔ اس کا مضارع جو ہے اس کی طرف آ جائیں، اس کا مضارع ہے یرخو یرخوانی یرخونا ترخو ترخوانی یرخونا ترخو ترخوانی ترخونا ترخینا ترخوانی ترخونا ارخو اور نرخو، اس طرح سے اس کے مضارع کے صیغے بن جائیں گے۔ یرخو اصل میں تھا یرخو وہ، واو پہ ضمہ ثقیل تھی، اس کو گرا دیا، یعنی پیش پڑا جانا مشکل تھا عربوں کے لیے، تو بن گیا یرخو۔ اور باقی جہاں پہ کچھ تبدیلی آئی ہے ادھر، وہ پچھلے صیغوں میں جیسے تھی ویسے کی ویسے ہی ہے، اس میں کوئی اور نئی چیز نہیں ہے۔ اس کا ماضی مجہول بنے گا رخیہ، رخیہ اصل میں کیا تھا، رخی واو کلمے کے آخر میں ایک طرف میں واقع ہوئی اور اس سے پہلے کسرہ، تو واو کو یا میں چینج کر دیتے ہیں، کیا بن جائے گا رخی یا، رخی رخیہ رخو رخت رخیت رخیتا رخینا رخیتا رخیتما رخیتم رخیتی رخیتما رخیتنا رخیتو رخینا۔ اس کا جو بنے گا مضارع مجہول یرخو سے بنے گا یرخا، کیا بنے گا یرخا، تو یرخا بنے گا، اور اس کا باقی وہی بالکل طریقہ ہے یرضا کی طرح، یرخا یرخیانی یرخونا ترخا ترخیانی یرخینا ترخا ترخیانی ترخونا ترخینا ترخیانی ترخینا ارخا نرخا، اس طرح سے ساری اس کی صیغے بنیں گے۔ بلکہ 12ویں صیغے میں تھوڑا اشتباہ کر گیا، اس طرح بنے گا، 12واں صیغہ ترخونا بنے گا، تو دوبارہ میں گردان کر دیتا ہوں، یرخا یرخیانی یرخونا ترخا ترخیانی یرخونا ترخا ترخیانی ترخونا ترخینا، پھر آگے ترخیانی ترخونا ارخا اور نرخا، اس طرح سے سارے صیغے بنیں گے۔ ابھی آ جائیں ناقص یائی با فعلا یفعلو کی طرف۔
ناقص یا باب فعل یفعل. رعا یرعا، رعا یرعا. ماضی معلوم کیا ہے؟ رعا. اصل میں رعایا تھا. یا پہ حرکت اس سے پہلے والے پہ فتحہ، تو یا کو الف میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا رعا. رعا رعایا رعو، رعت رعتا، رعینا رعیتا، رعیتما رعیتم، رعیتی رعیتما، رعیتن رعیتو، رعینا. مضارع کا یرعا بنے گا یرضا کی طرح، اس کی بھی سمپل جیسے ہم نے پہلے پڑھا اسی کی طرح گردان کریں گے. یرعا یرعایانی یرعونا، ترعا ترعیانی یرعینا، ترعا ترعیانی ترعونا ترعینا، ترعیانی ترعینا، ارعا اور نرعا. اس طرح سے ساری گردان بنے گی. ابھی ان سب کے امر حاضر کے صیغے بناتے ہیں. امر حاضر راضی یرضا سے کیا بنے گا؟ ارضا، ارضا. ترضا سے کیسے بنائیں گے ہم؟ آپ اس کو گرا دیں گے، راس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو لہذا پہلے آپ حمزہ وصل لے آئیں گے، آخر کو گرا دیں گے، اور چونکہ عین الفعل پہ زبر ہے تو لہذا آپ حمزہ کو کیا کریں گے؟ آپ کسرہ دے دیں گے، یعنی زیر دے دیں گے، بن جائے گا ارضا ارضیا ارضو ارضی، ارضا ارضیا ارضو ارضی ارضیا ارضینا. اس طرح سے ہم پڑھیں گے. ابھی آگے امر حاضر اخشا. اخشا کا ارضا کی طرح ہے، اخشا اخشیا اخشو اخشی اخشیا اخشینا. تخشا سے ارضا کی طرح ہی بنے گا. اور رعا یرعا کا بھی جو ہے وہ بھی ترعا سے ارعا بنے گا، بالکل اسی طریقے سے. ہاں بس جو راخو و یرخو کا تھوڑا مختلف ہوگا، ترخو سے بنے گا، حرف مضارع آپ گرا دیں گے، آخر والے حرف کو بھی جزم حرف آخر کے ساتھ دیں گے. تو چونکہ را ساکن ہے اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ہم حمزہ کا اضافہ کریں گے. تو چونکہ عین الفعل پہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو لہذا ہم اس حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے. اور خو، چونکہ ہم نے بتایا جب عین الفعل پہ پیش ہو تو حمزہ جو ہم اضافی لاتے ہیں امر حاضر میں اس کو پیش دیتے ہیں. اگر کوئی اور حرکت ہو، زبر یا زیر ہو، تو پھر حمزہ کو ہم زیر دیا کرتے ہیں. یہ اس کے ان سب کے امر حاضر کے صیغے بن گئے. ابھی سب کے ہم بناتے ہیں اس میں فاعل کے صیغے. اس میں فاعل کے صیغے. اس میں فاعل کے وزن پہ آتا ہے. راضی یرضا سے کیا بنے گا؟ راضی یون. لیکن ہم نے جب سارا طریقہ آپ کو بتایا، ضمہ ثقیل تھی گرا دیا، پھر التقاء ساکنین ہو گیا، یا اور نون میں جو تنوین تھی، نون کی تنوین تھی، تنوین کی نون تھی، اس میں التقاء ساکنین ہو گیا، ہم نے یا کے ضمہ کو گرا دیا تو پھر جو ہے وہ تنوین کو بند کیا تو بن گیا راضین. اس طرح ہم نے بتایا. اصل میں تھا جو تنوین ہوتی ہے نون کے قائم مقام ہوتی ہے، راضی یون. اس یا پہ ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا، ابھی دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور نون، یا کو گرا دیا اور تنوین کو بند کر دیا، کیا بن گیا؟ راضین. نون کو تنوین میں بند کر دیا، بن گیا راضین. اس طرح سے راضن راضیانی راضون، راضیتن راضیتانی راضیاتن. ابھی اگلا آ جائیں خاشن. اصل میں تھا خاشیون، اس کی اصل بھی ایسے تھی. یہ جو تنوین ہوتی ہے نون کے قائم مقام ہوتی ہے، خاشی یون. ہم نے کیا کیا؟ اس یا پہ ضمہ پڑھا جانا مشکل تھا، ثقیل تھا، گرا دیا اس کو، تو پیچھے دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور نون. یا جو حرف علت ہے اسے گرا دیں گے دو ساکنوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، اور اس تنوین کو بند کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ خاشن. نون جو ہے اس کو تنوین میں بند کر دیں گے، بن جائے گا خاشن. ابھی آ جائیں رعا یرعا سے. راعین اصل میں تھا راعیون، اور جو تنوین ہوتی ہے نون کے قائم مقام ہوتی ہے اس کو کھولا، یا پہ ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور نون.
حرف علت کو گرا دیں گے اور نون کو تنوین میں بند کر دیں گے، بن جائے گا راعین، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے آپ کو ساری باتوں میں بتایا۔ ابھی ایک رہ گیا ہمارے پاس راخین، اصل میں تھا یہ راخی ون، ٹھیک ہے، راخی ون تھا۔ آپ نے کیا کیا، اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ واو کلمہ کے ایک طرف میں واقع ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہے، اس کو یا میں چینج کر دیا، بن گیا راخی یون۔ اس کی تنوین کو کھولا نون میں تو بن گیا راخی یون۔ یا پہ ضمہ ثقیل تھا، اس کے ضمہ کو پڑھا جانا کیا تھا، مشکل تھا، ہم نے اس کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہو گئے، راخین، یا اور نون دو ساکن جمع ہو گئے، تو ہم کیا کریں گے، اس یا کو گرا دیں گے، پھر نون کو تنوین میں بند کر دیں گے، بن جائے گا راخین۔ اس طرح سے آپ اس میں فاعل کے سارے صیغے بنا دیں گے۔ اب یہ آ جائیے اس میں مفعول کے صیغوں کی طرف۔ اس میں مفعول کے صیغے، راضی یرضا سے اس میں مفعول آئے گا مرضیون، مرضیون، اصل میں یہ ہے یہ مرضویون، مرضویون۔ واو اور یا ایک کلمہ میں ایک جگہ جمع ہو گئے تو ان کو ہم نے کیا کیا، پہلے حرکت بھی موجود ہے، اس واو کو ہم نے پہلا ساکن ہے تو اس واو کو یا میں چینج کر دیا، بن گیا مرضویون۔ دونوں کا ادغام کر دیا، کیا بن گیا مرضویون۔ یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے والا حرف کیا ہو، اس پہ کسرہ ہو، اس پہ زیر ہو، تو ہم اس کو کیا کریں گے، کسرہ میں چینج کر دیں گے، ضمہ کو، بن جائے گا مرضیون۔ اس طرح سے اس میں مفعول کا صیغہ بن جائے گا، پڑھیں گے مرضیون، مرضیانی، مرضیون، مرضیتن، مرضیتانی، مرضیاتن۔ اب یہ آ جائے مرخوون، مرخوون، اصل میں تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں، مفعول کے وزن پہ بنائیں گے مرخوون، دو واو جمع ہوگی، ان کا ادغام کر دیں گے، بن جائے گا مرخوون، مرخوون، مرخوانی، مرخوون۔ رخا یرخو سے جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے وہ آتا ہے مرخوون، مرخوون آتا ہے، یہ اصل میں مرخوون تھا تو ہم نے واو کا واو میں ادغام کر دیا، بن گیا مرخوون، تو آگے ہم پورے 6 صیغے کر لیں گے، مرخوون، مرخوانی، مرخوون، مرخوتن، مرخوتانی، مرخواتن۔ اور پھر خاشیہ یخشا سے کیا ہے، مخشیون، اصل میں تھا مخشویون، مخشویون۔ جیسے ہم نے مرضیون میں کیا، مرضویون تھا، ویسے ہی ہم مخشویون میں کریں گے، اس واو کو یا میں چینج کر دیں گے، کیا بن جائے گا مخشوی یون، یا کا یا میں ادغام کر دیا، کیا بنے گا مخشویون۔ ابھی یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو، ضمہ ہو، یعنی پیش ہو، تو اس کا ہم یا کو، اس کو ضمہ کو یعنی پیش کو ہم زیر میں چینج کر دیں گے، بن جائے گا مخشیون۔ اس طرح ہمارے پاس رہ گیا مرعیون، مرعیون اصل میں تھا مرعویون، جیسے کہ مرضویون ہے، تو جو قواعد ہم نے ادھر لاگو کی ہے وہی مرعیون میں لاگو کر کے ہم مرعیون کو بنا دیں گے، اور باقی سے کہ ہم پڑھیں گے اس طرح مرعیون، مرعیانی، مرعیون، مرعیتن، مرعیتانی، مرعیاتن۔ تو یہ سارے ہم نے ابھی پڑھ لیے، ناقص واو کے باب فاعل یفعل کو پڑھ لیا، فعل یفعل کو پڑھ لیا، اور ناقص یاء کے باب فاعل یفعل کو اور فعل یفعل کو پڑھ دیا۔ ایک باب ہمارے پاس رہ گیا ہے، ہم نے پیچھے بھی کچھ باب بیان کیے، ایک باب جو رہ گیا ہے، یہ تنبیہ کے طور پہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا،
ایک باب ہمارے پاس رہ گیا ہے فاعلہ یفعلو، فاعلہ یفعلو، یہ والا باب جو ہے یہ باب ناقص سے آتا ہی نہیں، چاہے ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو، اس لیے مصنف صاحب نے اس کی مثال ذکر ہی نہیں کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔